عربی اور جیل کی قسم۔ عربی اور جیل کی قسم۔ ابو سفیان نے بلند آواز سے ہجوم سے کہا، میں نے اپنی قبیلے میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں دیکھا جو اپنی سردار پر اس محبت اور ایثار سے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جس طرح محمد کی پیروکار اس کے نام پر فدا ہوتے ہیں۔ ہند اپنے گھوڑی پر سوار کچھ دور کھڑی تھی۔ اس کے قریب اس کے چند ایک غلام کھڑی تھی۔ ایک غلام نے اپنی آقاؤں کو خوش کرنے کیلی جوش کا ایسا مظاہرہ کیا کہ برچھی تان کر دونوں قیدیوں کی طرف کسی کے حکم کی بغیر بڑی تیز دوڑا اور کھمبی سے بندھی زیڈ کے سینے پر برچھی کا اتنا زوردار وار کیا کہ برچھی کی اونی زید کی پیٹ سے باہر نکل گئی۔ زید بن الدہنہ فوراً شہید ہو گئی۔ اس غلام نے سینہ تان کر ہجوم کی طرف خراج تحسین کی توقع پر دیکھا، لیکن ہجوم کچھ اور ہی قسم کا شور بلند کرنے گا۔ تماشائی کہتی تھی کہ یہ کوئی تماشا نہیں ہوا، یہ مسلمان اتنی سہل موت کے قابل نہیں، ہمیں کوئی تماشا دکھاؤ، قتل کر دو اس غلام کو جس نے ایک مسلمان پر اتنا رحم کیا ہے کہ اسی اتنی جلدی مار ڈالا۔ ایک آدمی نے جو گھوڑی پر سوار تھا للکار کر کہا، عربی خون اتنا بزدل نہیں کہ دو آدمیوں کو باندھا کر مارنے کے لیے قریش کا پورا قبیلہ اکٹھا ہو گیا ہے۔ خالد تھا، یہ ٹھیک کہتا ہے۔ ہجوم میں سے کئی آوازیں سنائی دیں۔ دشمن کو باندھا کر مارنا عرب کی روایت کے خلاف ہے۔ تماشائیوں کی ہجوم میں سے بے شمار آوازیں ایسی سنائی دی رہی تھیں جو کہتی تھیں کہ ہم تماشا دیکھیں گے، ہم دشمن کو اس طرح ماریں گے کہ وہ مر مر کے جیے۔ خالد نے جب اہل مکہ کو اور دور دور سے آئی ہوئی تماشائیوں کو اس طرح ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگاتی دیکھا تو وہ دوڑتا ہوا ابو سفیان تک گیا۔ دیکھ لیا ابو سفیان، خالد نے کہا، دیکھ لیں یہاں میرے کتنی حامی ہیں، ایک کو مار دیا ہی دوسری کو چھوڑ دیں ورنہ اہل قریش آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ ہند نے خالد کو ابو سفیان کے پاس کھڑی دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ خالد بھی حبیب کی رہائی کا حامی ہے۔ ہند نے گھوڑی کو ایڑ لگائی اور ان دونوں کے پاس جا پہنچی۔ خالد، ہند نے سخت بھری ہوئی آواز میں کہا، میں جانتی ہوں تم کیا چاہتی ہو، کیا تم ابو سفیان کو اپنا سردار نہیں مانتی؟ اگر نہیں تو یہاں سے چلی جاؤ۔ خالد کو آج مدینہ کے راستے میں یاد آ رہا تھا اور اسی افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے ابو سفیان کا حکم مان لیا تھا۔ خالد کی خوبیوں میں سب سے بڑی خوبی نظم و نسق اور اپنی سردار کی اطاعت تھی۔ اے اہل مکہ، ابو سفیان نے دو گروہوں میں بٹی ہوئی تماشائیوں سے بلند آواز میں کہا، اگر آج یہاں دو مسلمانوں کے قتل پر ہم یوں بٹ گئی تو ہم میدان جنگ میں بھی کسی نہ کسی مسائلی پر بٹ جائیں گی اور فتح تمہاری دشمن کی ہوگی۔ خالد وہاں نہیں رکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ دونوں گروہ آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ اس کی اپنی قبیلے کے زیادہ تر لوگ تماشائیوں میں موجود تھی، وہ کم از کم اپنی قبیلے کو اپنے قابو میں رکھ سکتا تھا۔ ہند نے تماشی کا پورا انتظام کر رکھا تھا۔ اس کی اشاری پر 40 کم سن لڑکی جن کی ہاتھوں میں برچیاں تھیں دوڑتی اور چیختی چلاتی ہوئی تماشائیوں میں سے نکلی اور حبیب کے ارد گرد ناچنے اور چیخنی چلانے لگی۔ 2-4 لڑکی برچیاں تانی ہوئی حبیب تک جاتی اور دوڑ کر حبیب پر وار کرتے تھی، لیکن خبیبلو گزند پہنچائی بغیر ہاتھ روک لیتی۔ حبیب بدکتی اور نعرہ لگاتی تھی، میرا خدا سچا ہے اور محمد خدا کے رسول ہیں۔ چند اور لڑکی اس طرح برچیاں تان کر ان پر ہلہ بولتی جیسی حبیب کے جسم کو چھلنے کر دیں گے، لیکن وار کر کے وار روک لیتے۔ حبیب کے بدکنے پر تماشائیوں کا ہجوم داد وہ تحسین کی ناری اور کھوپی لگاتا۔ لڑکوں کا یہ کہیل کچھ دیر جاری رہا۔ اس کے بعد لڑکوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ برچھی کا وار بڑی زور سے کرتے، لیکن حبیب کے جسم پر اتنا سا وار لگتا کہ برچھیوں کی انیاں کا حال میں ذرا سے اتر کر پیچھے جاتے۔ بہت دیر تک یہی کہیل چلتا رہا۔ حبیب کے جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا نہ رہا جہاں برچھی نہ چی ہو اور وہاں سے خون نہ ٹپک رہا ہو۔ ان کے چہرے پر بھی برچیاں ماری گئیں۔ جب بہت دیر گزر گئی اور لڑکی ناچ ناچ کر اور برچیاں چھو چھو کر تھک گئی تو اکرما نے